السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کے کامیاب ہونے کی چند شرائط یہ ہیں: یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجہ سے پڑھی جانے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ رزق حلال کا اہتمام کریں، مال کا راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ فرائض کا اہتمام کریں، جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔ حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب اور روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، تب عمل کارگر نہیں ہوتا۔ الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں، الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک صاف ہوں، لباس اور جگہ بھی پاک صاف رکھیں۔ عاجزی اور آہذاری کے ساتھ عمل کریں۔ یہ وظیفہ جو بتانے جا رہا ہوں یہ ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب آئے اور کہا کہ میری بیٹی کی شکل و صورت کی مختصر ہے، رشتے والے آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، عمر بڑھ رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ میں نے کہا بیٹی کو 3 چیزوں سے پرہیز کرائیں اور 2 وظیفے بتاتا ہوں۔ پہلا پرہیز تو یہ کرے کہ بیوٹی پارلر کے سارے نظام چھوڑ دے۔ دوسرا پرہیز اپنے چہرے کو گندی نظروں، آلودہ نظروں، شیطانی نظروں سے بچائے، چاہے مردوں کی ہوں چاہے عورتوں کی ہوں۔ تیسرا پرہیز باہر کی چیزوں کو کھانا ختم کر دے یا کم کر دے۔ انشاءاللہ اس سے کرنے سے بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ 2 وظیفے میں بتاتا ہوں۔ جمعہ کی نماز کے بعد آپ اپنی بیٹی کے لیے لکھیں، کیونکہ عورت جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اپنے سارے گھر والوں کے لیے لکھ سکتے ہیں اور اس کو دے دیں کارڈ بنا کے کہ ہر نماز کو اس کو دیکھ کے چند بار درود پاک پڑھ لیا کریں اور 5 بار یا 35 بار پڑھ لیا کر محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ دوسرا وظیفہ یا خالق یا مصور یا جمیل، ہر نماز کے بعد 1 تسبیح پڑھیں یا صبح و شام 1 تسبیح پڑھیں۔ اور ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہوں، وہ جب بھی شیشہ دیکھیں تو بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں۔ جتنی دیر کھڑے ہوں اتنی دیر مسلسل پڑھتے رہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہ چھوٹے سے لفظ ہیں مگر ان کے اندر بڑی کائنات ہے۔ انسان کو اپنی نظر بھی لگتی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بچے کو ماں کی نظر، باپ کی نظر، بہن بھائیوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ نظر حق ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے۔ اب تو سائنس بھی نظر پر آ گئی ہے، اس سے فائدہ ہوگا کہ اللہ نظر بد سے بچائے گا۔ دوسرا، اس آیت کے پڑھنے سے، اس ورد کے پڑھنے سے، اس نورانی حروف کے پڑھنے سے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ ہر نیگیٹو چیز سے اس کو بچانا ہے۔ وہ آفت کی شکل میں ہے، وہ حادثے کی شکل میں ہے، وہ مشکل کی شکل میں ہے، وہ پریشانی کی شکل میں ہے، وہ چہرے اور جسم کو داغدار کر دینے کی شکل میں ہے، یا بیمار پریشان جسم یا چہرے کو بے رونق کر دینے کی شکل میں ہے، کوئی بھی ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ جل شانہ ایسی چیزیں جو اس کو نقصان پہنچائیں گی وہ شیطانی چیزیں ہیں اور جناتی چیزیں ہیں جس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت فکر مند ہے۔ اللہ ان چیزوں سے، ان اعمال کی برکت سے ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ اللہ ان چیزوں کو اندھا کر دیتے ہیں، ان کا رخ موڑ دیتے ہیں، اس سے وہ چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں۔ اللہ سکون اور چین عطا فرمائے گا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ صاحب آتے ہیں، ہاتھ میں ڈبہ مٹھائی کا اٹھایا ہوتا ہے اور کارڈ پکڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا فلاں کے ساتھ فلاں دن کو نکاح ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کر دیں، لائک اور کمنٹ کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی دینی، اسلامی، اصلاحی معلومات اور وظائف کی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ السلام علیکم۔